نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ جو ہمارا آنے والا کورس ہے خلاصۃ القرآن کے نام سے، جو یکم رمضان سے شروع ہوگا، تو اس میں ہمیں کس طرح سے ریڈی ہونا ہے اور جب وہ کورس شروع ہو تو ہمیں کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ کچھ میں نے آداب بتائے تھے۔ آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں چونکہ ہمارے کورس میں شامل ہونے والے طلباء بھی ہوں گے، تو طلباء کے فائدے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم صرف ترجمہ اور خلاصہ نہ کریں، بلکہ اس میں ہم آیت کی ترکیب پر بھی نظر رکھیں گے اور اس کی تحقیق، لغوی اور صرفی تحقیق بھی بتائیں گے۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ ہم کچھ باتیں ترکیب سے متعلق، ترجمے سے متعلق اور نحو صرف سے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کریں۔ اسی کے تحت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں کہ عربی کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ نحو اور صرف ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے 15 علوم کا ہونا ضروری ہے، لیکن عربی کو پڑھنے، لکھنے، بولنے اور سمجھنے کے لیے نحو اور صرف کافی ہوتے ہیں، یعنی یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور نحو کا خلاصہ کر دوں تاکہ آپ حضرات جب وہ کورس شروع کریں تو ایک بصیرت حاصل ہو جائے، اور جب ترکیب بیان کی جائے یا اس کا ترجمہ لفظی اور محاوری یا اس کی تحقیق پیش کی جائے آپ کے سامنے، تو آپ کو بصیرت حاصل ہو، آپ سمجھ رہے ہوں اور آپ کی سمجھ میں پوری طرح سے قرآن کا ترجمہ بھی آ رہا ہو، مطلب بھی آ رہا ہو۔ لہٰذا آپ نوٹ کر لیں کہ علم صرف کے اندر صرف 4 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اور پورا علم صرف ہی 4 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، گردان۔ آپ سب واقف ہیں گردان سے، فعل ماضی، مضارع، پھر ماضی کی 6 قسمیں، مضارع۔ تو گردان کے اندر فعل ماضی سے لے کر اس میں تفضیل تک کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ سب آتے ہیں، یعنی فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ تو 3 قسمیں فعل کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسماء مشتقات کہلاتے ہیں، تو وہ بھی گردان میں ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے صرف میں پہلی چیز ہوتی ہے گردان، اور گردان میں فعل ماضی سے لے کر اس میں تفضیل تک کے صیغے اگر کسی کے اچھے ہو جائیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ جائے تو عرب دنیا میں جتنے بھی صیغے آتے ہیں وہ فعل ماضی سے لے کے اس میں تفضیل کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز علم صرف کی جو بنیاد ہے وہ ابواب ہیں۔ ابواب 43 ابواب ہیں، 43، لیکن جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ 14 ابواب ہیں۔ 6 ابواب تو ثلاثی مجرد کے ہیں، جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ اور 3 ابواب ثلاثی مزید فی باہمزہ وصل کے ہیں، 3 ابواب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے باب افتعال ہے اور اس کے وزن پر ہم اجتناب پڑھتے ہیں، اجتنب یجتنب اجتناب۔ دوسرا باب ہے استفعال، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں استنصار، استنصر یستنصر استنصار۔ تیسرا باب ہے بحمزہ وصل کا انفعال، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں انفطار، انفطر ینفطر انفطار۔ تو 6 باب ثلاثی مجرد کے، 3 یہ، 9 ہو گئے۔ 5 ابواب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے۔
پہلا باب ہے باب افعال، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں اکرام، اکرم یکرم اکرام، اور یہ جو شروع میں اس کے حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ وصل نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے۔ دوسرا باب ہے باب تفعیل، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں تصریف صاد کے ساتھ، صرف یصرف تصریف، اور تیسرا باب ہے باب مفاعلت، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں مقابلہ، جیسے قابل یقابل مقابلتاً، اور چوتھا باب ہے باب تفاعل، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں تقابل، تقابل یتقابل تقابلا۔ پانچواں باب ہے باب تفاعل، جس کے وزن پر ہم پڑھتے ہیں تقبل، تقبل یتقبل تقبلا۔ تو 6 باب ثلاثی مجرد کے، 3 باب ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے، اور 5 باب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے۔ یہ کل ملا کر 14 باب ہو جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر زیادہ تر انہی ابواب کو استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ باب ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں، اور یہ ان کی کیا علامات ہیں اور کیسے یہ پہچانے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تیسری چیز علم صرف میں جو بنیادی ہے وہ تعلیلات ہے۔ تعلیل کہتے ہیں صرفیوں کے یہاں کہ حروف اصلی میں اگر کوئی حرف علت آ جائے، اور صرفیوں کے یہاں حروف علت 3 ہیں، الف واو یا۔ الف کو حمزہ، اگر حمزہ آ جاتا ہے حروف اصلی میں تو وہ محموز بن جاتا ہے، اور اگر حرف علت واو یا آتا ہے تو وہ معطل بن جاتا ہے۔ اور معطل واوی، معطل یائی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال تعلیل کو سمجھانا ہے اصل مقصد تو جس میں حرف علت آ جاتا ہے تو وہ معطل کہلاتا ہے، اور معطل کے اندر تعلیل ہوتی ہے۔ تعلیل کا معنی یہ ہے کہ کوئی کلمہ زبان پر ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے ادا کرنے میں، اس کو آسان بنانے کے لیے قواعد کے تحت تعلیل کر دی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قاف، واو اور لام، یہ ایک مادہ ہے قوالا، لیکن پڑھا جاتا ہے تعلیل کے ساتھ قالا، تو ایک قوالا، قوالا سے اگر ہم گردان کریں گے تو ثقیل ہوگی قوالا، قوالا، قوالو، قوالت، قوالتا، قولنا، یہ زبان پر ثقیل ہے، بھاری ہے۔ لیکن اگر اس میں تعلیل کر لی جائے قاعدے کے تحت تو پھر قالا ہو جاتا ہے۔ قوالا یہ قاعدہ ہے اجوف کا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ قوالا سے قالا ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی گردان پڑھیں گے تو آسان ہے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلت، قلنا، یہ آسان ہے۔ اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، مضاعف ہے، اور یہ ہفتے اقسام جو کہلاتی ہیں، ساری چیزیں وہ اس میں آئیں گی تعلیلات میں، کیونکہ جو عربی کے صیغے ہوتے ہیں تقریباً 40% اس میں تعلیل کے صیغے آتے ہیں۔ اگر ہم تعلیل کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ صیغہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ترجمہ ہم سے صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال چوتھی چیز جو بنیادی ہے علم صرف کے اندر وہ ہیں خاصیات ابواب۔ جو ہم نے ابواب پڑھے ہیں 14، ان کی خاصیت ہیں۔ کچھ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے، تو اس کے اندر کچھ ابواب ہیں جو خاصیات بتائی جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر باب مفاعلت اور باب تفاعل ہے، تو ان کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ان میں مشارکت ہوتی ہے، اشتراک ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باب مفاعلت کا ایک باب آتا ہے مصافحۃ، صافح یصافح مصافحۃ، مصافحہ کرنا۔ تو جب مصافحہ کیا جاتا ہے تو ایک بندہ مصافحہ نہیں کر سکتا، بلکہ دونوں جب ہاتھ ملائیں گے تب مصافحہ مانا جائے گا، تو اس کے اندر شرکت ہوتی ہے دونوں جانب سے، تو یہ اس کی خاصیت ہے باب مفاعلت کی۔ اس طرح سے تمام ابواب کی خاصیت ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ اصل نہیں ہوتی، مین نہیں ہوتی، کہ اگر اس کو نہیں بھی جانا جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ علم صرف کا ایک خلاصہ ہے کہ گردان یاد ہونی چاہیے، گردان معلوم ہو ہمیں اچھی طرح سے، فعل ماضی سے لے کر اس میں تفضیل تک کی،
اور دوسرے ابواب ہمیں یاد ہوں، جو 14 ابواب میں نے بتائے ہیں، تیسرے تعلیلات کا ہمیں علم ہو کہ کس قاعدے کے تحت اس میں تعلیل ہو رہی ہے۔ اگر قاعدہ بھی یاد نہ ہو تو تعلیل کرنے کا اس کو ایک اندازہ ہو کہ یہاں تعلیل کیسے ہوگی، یا یہ تعلیل شدہ ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، یہ اپنی اصل پر ہے صیغہ، اتنی معلومات اس کو ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز خاصیات ابواب، تو یہ چیزیں انشاءاللہ رمضان قریب ہے بالکل، میں ایک دو ویڈیو روز ڈالتا رہوں گا۔ آپ حضرات ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کو یاد کریں، تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو جب وہ کورس شروع ہو، آپ کو کوئی اجنبی پن محسوس نہ ہو، ایسا نہ لگے کہ یہ کیا چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ پہلے سے تیاری کر لیں گے ان کی اور یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پورا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو نوٹ کریں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔